رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہے۔ ایک اس کا معاشی نظام ہے روحانی سطح پر، اور دوسرا ہے جو کہ قانونی سطح پر ہے۔ اور بھی بعض معاملات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی تقاضے اور قانونی تقاضے بسا اوقات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے خام خواہ بلا جواز، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی جواباً اسے تھپڑ رسید کریں۔ ظاہر بات ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ میں اس کی طاقت ہو، ہمت ہو، جرت ہو، تو آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، انتقام لے سکتے ہیں، تب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، چاہیں تو انتقام لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی ترفع حاصل ہوگا، ایلیویشن، اسپرچول ایلیویشن، جو آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سزا دینا یا انتقام لینا، جسے ہم قصاص کہتے ہیں، معاشرے کے لیے وہ ضروری ہے، ورنہ یہ کہ مجرموں کی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ جس شخص نے آپ کو آج تھپڑ مارا ہے وہ کل کسی اور کو بھی مارے گا، لیکن اگر جوابی تھپڑ اسے لگ جائے تو اسے ہوش آ جائے گی۔ تو گویا کہ یہ دو نظام جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ روحانی سطح پر کچھ اور ہے، قانونی سطح پر کچھ اور ہے۔ روحانی سطح پر اسلام کے معاشی نظام کے 4 بنیادی پلرز ہیں۔ نمبر 1، یہ تصور کہ کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان کسی بھی شے کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں، اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنے پاؤں کا مالک نہیں، یہ سب چیزیں بھی اس کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔